بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم کریں گے گلزار اردو 12ویں جماعت کے لیے۔ اس میں چیپٹر ہے، پڑھیں گے ہم شبلی نعمانی اس کے مصنف ہے، اور عالمگیر کا انصاف سبق کا نام ہے، اور یہ ماخوذ از اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر سے ہے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ پہلی بار میرے چینل دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی ریٹنگ کی طرف۔ تو اس چیپٹر میں عالمگیر کے انصاف میں یہ مغل خاندان کا ایک قداور بادشاہ جو تقریباً 50 برس تک حکومت کی، اور ان کی حیات و کارنامے کو علامہ شبلی نعمانی نے نہایت ایماندارانہ طریقے سے اس کتاب میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہندوستان میں یہ تاثر عام تھا کہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جو تھے وہ ہندوؤں سے نفرت کرتے تھے، تو شبلی نعمانی نے اس تاثر کو دور کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی، اور ان کی تصانیف ہیں المامون، سیرت النعمان، سیرت النبی، الغزالی، الفاروق، سوانح مولانا روم اور شعر العجم۔ تو عالمگیر کے عہد حکومت میں سب سے بڑا روشن کارنامہ اس کا عدل و انصاف ہے، جس میں عزیز و بیگانہ، غریب و امیر، دوست دشمن کی تمیز نہ تھی۔ یعنی وہ اس طرح کے بادشاہ تھے جو بہت عدل و انصاف کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ غریب ہے، کوئی امیر ہے یا وہ دشمن ہے، بس ان کے پاس اگر کوئی بھی آ گیا تو وہ انصاف کرتے۔ ایک رکے میں خود لکھتا ہے کہ معاملات انصاف میں شہزادوں کو میں عام آدمیوں کے برابر سمجھتا ہوں۔ یہ محض دعویٰ نہیں بلکہ غیروں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ لین پول صاحب عالمگیر کے سوانح میں لکھتے ہیں کہ مغل اعظم عدل کا دریائے اعظم ہے، ججے تلے انصاف سے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ شہنشاہ کے حضور میں سفارش، امارت اور منصب کی کچھ پیش نہیں جاتی، بلکہ ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی کی اورنگزیب اس مستعدی سے بات سنتا تھا جس طرح کے بڑے سے بڑے افسر کی۔ بیگانہ کہتے ہیں غیر اجنبی، رکا کہتے ہیں چٹھی خط، منصب کا مطلب ہے عہدہ، ناز و نم، لاڈ پیار، ناز نعمت سے، مستعدی یعنی چالاکی اور پھرتی سے۔ تو عالمگیر نے اپنی زندگی کا مقصد سلطنت کے جاہ و جلال، شان و شوکت، ناز و نم کے بجائے صرف رعایا کی خدمت اور راحت رسانی قرار دیا تھا۔ وہ انتہائی پیری تک دربار میں کھڑے ہو کر رعایا کی عرضیاں لیتا تھا۔ یعنی کہ عالمگیر جو تھی، ان کی سلطنت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ انصاف نہیں کرتے، ان کی جاہ و جلال، شان و شوکت وہ اس طرح کی تھی کہ بہت ناز و نم کے بجائے وہ خدمت اور راحت رسانی کا کام کرتے تھے، اور دربار میں لوگوں کی کھڑے ہو کے ان کی عرضیاں یا ان کی بات سنتے تھے، اور خود اپنے ہاتھ سے ان پر حکم لکھتا تھا۔ ڈاکٹر جیلی کیری نے 78 برس کی عمر میں عالمگیر کو دیکھا تو وہ بیان کرتا ہے، وہ صاف سفید ململ کی پوشاک پہنے ہوئے عصائے پیری کے سہارے امیروں کی جھرمٹ میں کھڑا تھا، اور اس کی پگڑی میں بڑا ٹکراز مرد کا ٹنگا ہوا تھا۔ یہاں پہ راحت رسانی، آرام پہنچانا، عصائے پیری کہتے ہیں بڑھاپے کا سہارا، بیٹا، حشاش بشاش کہتے ہیں خوش و خرم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پگڑی میں بڑا ٹکڑا زمرد کا ٹنگا ہوا تھا۔ وہ داد خواہوں کی عرضیاں لیتا جاتا تھا اور بلا عینک پڑھ کر خاص اپنے ہاتھ سے دست خط کرتا جاتا تھا۔ یعنی کہ لوگوں کی عرضیاں یا ان کی درخواست بنا عینک کا مطلب بنا چشمے کے وہ پڑھتے اور ان پہ سگنیچر کرتے جاتے، اور اس کے حشاش بشاش چہرے سے صاف متشرہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی مصروفیت سے نہایت شادہ و فرحاں ہیں۔ حشاش بشاش کا مطلب خوش و خرم، متشرہ کا مطلب ظاہر تھا، عیا تھا ان کے چہرے سے۔ وہ دن میں 2-3 دفعہ دربار عام کرتا تھا، اور مطلق کسی کی روک ٹوک نہ تھی، ادنیٰ سے ادنیٰ جو چاہتا تھا کہتا تھا، اور عالمگیر نہایت توجہ سے سنتا تھا۔ یعنی کہ دربار میں کسی کو آنے جانے کی یہ نہیں تھی کہ پابندی تھی، ادنیٰ ہو یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا ہو وہ حاضر ہو سکتا تھا وہاں پہ، اور بادشاہ جو عالمگیر تھے وہ نہایت توجہ سے ان کی بات سنتے تھے۔ مرزا کام بخش جو تھے عالمگیر کا نہایت چہیتا بیٹا تھا، اس کے کوکا پر قتل کا الزام قائم ہوا۔ کوکا یہاں پہ کہتے ہیں کہ رضائی بھائی یا بہن، تو ان پہ جب قتل کا الزام لگا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ میرا رضائی بھائی ہے تو میں کچھ ناانصافی کر جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ عالمگیر نے حکم دیا کہ عدالت میں تحقیقات کی جائیں۔ کام بخش نے اس کی حمایت کی۔ عالمگیر نے دربار میں کام بخش کو بلا بھیجا۔ کام بخش اس کو بھی ساتھ لایا تھا اور اپنے
آپ سے جدا نہیں کرتا تھا۔ عالمگیر نے حکم دیا کہ کام بخش بھی کوکا کے ساتھ قید کیا جائے، چنانچہ اس کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ انہوں نے انصاف کا ساتھ دیا، یہ نہیں سوچا کہ وہ میرا رضائی بھائی ہے اور کام بخش اگر اس کے ساتھ ہے تو سزا کے بھی بالکل مستحق ہوگا، ساتھی کو بھی سزا ملے گی۔ تو سن 1075 میں حسن ابدال کے سفر میں عالمگیر نے ایک دن ایک باغ میں قیام کیا۔ دیوار کے نیچے ایک بڑھیا کا مکان تھا۔ بڑھیا ایک پنچکی تھی جس میں باغ سے پانی آتا تھا۔ سرکاری آدمیوں نے پانی روک دیا، پنچکی بند ہو گئی۔ عالمگیر کو خبر ہوئی، اسی وقت پانی کھلوا دیا۔ رات کو جب خاصے پر بیٹھا 2 کاپ کھانے اور 5 اشرفیاں ابوالخیر کو دی کہ جا کر بڑھیا کو دو اور میری طرف سے معذرت کرو۔ خاصے کہتے ہیں دسترخوان کو، کاپ کا مطلب ہے تھال۔ ہمارے آنے کی وجہ سے تم کو تکلیف ہوئی، تم معاف کر دو۔ صبح ہوئی تو پالکی بھیج کر بڑھیا کو بلایا اور حرم میں بھیجا۔ پالکی کہتے ہیں لکڑی کی بنی ہوئی ایک مستطیل شکل کی، چاروں طرف سے بند 2 دروازوں والی سواری، جس میں آگے پیچھے ڈنڈے لگے ہوتے ہیں، جسے کوہار اپنے کندھوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ بڑھیا کی 2 بن بیاہی بیٹیاں اور 2 بچے ہیں، یعنی ابھی اس کی جو 2 بیٹیاں ہیں وہ شادی کے لیے باقی ہیں، اب ان کی شادی نہیں ہوئی۔ تو 200 روپے عنایت کیے۔ مستورات نے اس کو زر و جواہر سے مالا مال کر دیا۔ اب اس وقت کے جو 200 روپے تھے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ زر و جواہر کہتے ہیں قیمتی زیورات وغیرہ۔ 2-3 دن کے بعد پھر بلوایا اور لڑکی کی شادی کے لیے 2000 روپے عنایت فرمائے۔ بیگمات اور شہزادوں نے روپے اور اشرفیاں برسا دی، یہاں تک کہ چند روز کے بعد بڑھیا اچھی خاصی امیر ہو گئی۔ وہ لوگ اس ٹائم پہ اتنی زیادہ یعنی کہ دیتے تھے، عنایت کرتے تھے پیسے اور سب کچھ، کہ ایک غریب بڑھیا بھی امیر ہو گئی، ان کی نوازشات اتنی زیادہ تھیں۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں، لیکن ایک آرٹیکل میں یہ تمام کارنامے سما نہیں سکتے۔ آرٹیکل کا مطلب ہے یہاں پہ مضمون، کہ ایک ہی مضمون میں ہم یہ ساری اتنے واقعات ہیں کہ اس کو لکھنا آسان نہیں کہ ایک ہی مضمون میں ہم یا 1-2 صفحوں میں اس کو بیان کر دیں۔ تو عالمگیر کے رکات پڑھو، ہر سطر میں نظر آتا ہے کہ کس تاکید، کس اہتمام، کس شفقت سے انصاف رسانی کے متعلق احکام اور فرامین بھیجتا رہتا ہے، اور دل سے لگی ہے کہ ایک شخص کا بھی بال بیکا نہ ہونے پائے، بال بیکا نہ ہونا، ذرا سے بھی نقصان نہ پہنچنا۔ تو یہ ہماری چیپٹر کی ریڈنگ ہو گئی، اور اس کی جو مشی سوالات ہیں اور اس کی خالی جگہ اور یہ سارے کچھ اس میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں اس پہ، اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔